السلام علیکم، ویلکم ٹو کرکٹ ود اعظم۔ کرکٹ ود اعظم میں خوش آمدید۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ میں جو میچز ہیں، کس ٹیم کے خلاف کب کھیلنا ہے، کون سا گراؤنڈ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کا پہلا وارم اپ میچ ہوا وہ ہوا نیوزی لینڈ کے خلاف۔ ایٹ دی اینڈ پاکستان میچ تو ہار گیا، لیکن پاکستان نے سبق سیکھا، سب نے اچھا کھیلا، تمام وکٹیں نہیں گری۔ رضوان نے سنچری بنائی، بابر اعظم نے انڈیا میں فرسٹ ٹائم او ڈی آئی کرکٹ میں 80 رنز بنائے۔ تو سب چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز میں جو پاکستان وہ پیچھے لے کر آ رہا ہے، جس چیز میں وہ یہ کہ پاکستان کو ماڈرن کرکٹ کھیلنی ہوگی۔ اگر پاکستان ماڈرن کرکٹ کھیلے گا، اگر پاکستان تیزی سے کھیلے گا تو تب پاکستان ورلڈ کپ میں آگے جا سکتا ہے، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، پاکستان پیچھے رہ جائے گا۔ تو نظر دہرائیں کہ پاکستان کے میچز کب ہوں گے، کس کے خلاف ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ میری ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پہلا مقابلہ پاکستان کا 6 اکتوبر کو ورسز نیدرلینڈ۔ اگر نیدرلینڈ کی بات کریں تو پاکستان کا ریکارڈ نیدرلینڈ کے خلاف کافی اچھا ہے، لیکن کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یادگار T20 جو ساؤتھ افریقہ اور نیدرلینڈ کے درمیان ہوا، جس نے پاکستان کو 2022-23 کے ورلڈ کپ میں موقع دیا کہ پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کرے۔ نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو شکست دی تھی۔ تو کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک مخالفین کبھی بھی کرکٹ میں آپ کے خلاف اچھا ایک کھلاڑی کھیل پیش کرے تو اب ہم بات کریں جو پاکستان کا دوسرا میچ ہے، کہ دوسرا میچ ہے پاکستان کا ہوگا 10 تاریخ کو، 10 اکتوبر کو اگینسٹ سری لنکا۔ سری لنکا ایک اچھی ٹیم ہے، اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہے۔ سری لنکا نے کئی ورلڈ کپ جیتے ہوئے، سری لنکا نے لاسٹ جو میچ ہوا ODI پاکستان کو آؤٹ کلاس کیا، ایشیا کپ کا فائنل کھیلا۔ تو سری لنکا کے اگینسٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ 2011 ورلڈ کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی، 2015 میں پاکستان نے شکست دی، 2019 کا جو ورلڈ کپ کا میچ تھا پاکستان ورسز سری لنکا، وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ تیسرا میچ، بڑا میچ، بگ میچ بٹوین بابر اینڈ وراٹ کوہلی۔ یہ انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہے، یہ میچ بمراہ ورسز شہنشاہ افریدی ہے، یہ میچ وراٹ کوہلی ورسز بابر اعظم ہے، یہ میچ روہت شرما ورسز محمد رضوان ہے، یہ میچ محمد سراج ورسز اگر بات کریں تو زمان خان ہے، یہ میچ شاداب خان ورسز رویندرا جڈیجا ہے، یہ میچ انڈیا پاکستان کی دلوں کی دھڑکن ہے، یہ میچ 1.5 ارب عوام کا ہے، یہ میچ گراؤنڈ میں 1 لاکھ عوام کے درمیان 22 لوگوں کا میچ ہے، جو 11 انڈیا کی طرف سے ہوں گے اور 11 پاکستان کی طرف سے ہوں گے۔ جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو، لیکن ایز اے پاکستانی ہماری خواہش ہوگی کہ پاکستان انڈیا کو نریندر مودی اسٹیڈیم میں انڈیا کو آؤٹ کلاس کرے اور جو 14 اکتوبر کا میچ ہے پاکستان جیتے۔ تیسرا میچ، چوتھا میچ، بڑا میچ، پاکستان ورسز آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کے خلاف ہمیشہ پاکستان کی بکری بیٹھ جاتی ہے، لیکن جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا۔ 2011 ورلڈ کپ میں عمر گل کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے پاکستان نے، اور 7 عمر اکمل کی اننگ تھی 2011 کے ورلڈ کپ میں، جس میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دی۔ 2015 کی ورلڈ کپ کی بات کریں تو آسٹریلیا نے پاکستان کو بیٹ کیا، 2019 کے ورلڈ کپ کی بات کریں تو آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرایا۔ تو اگینسٹ آسٹریلیا پاکستان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اب وہ ٹیم نہیں رہی، اب پاکستانی ٹیم ہے، نمبر 1 بیٹسمین بابر اعظم ہے، پاکستانی ٹیم میں شہنشاہ افریدی ہیں، پاکستانی ٹیم میں محمد رضوان ہے، پاکستانی ٹیم میں نیو گن قابل تعریف سعود شکیل، کیا ان کا جو کور کے اوپر سے، کیا وہ مڈ آف کے اوپر سے، کیا وہ مڈ ڈاؤن کے نیچے سے جو شاٹ لگاتے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ جو وارم اپ میچ میں انہوں نے چھکے لگائے، ایسی آؤٹ کلاس شاٹ شاید ہی کوئی دنیائی کرکٹ اس وقت کھیلتا ہو جو سعود شکیل نے کھیلی۔ تو اگینسٹ آسٹریلیا بھی پاکستان ہوپ ہے کہ پاکستان میچ جیتے گا۔ اگلا میچ پاکستان ورسز افغانستان، جو 23 تاریخ کو میچ ہوگا، 23 اکتوبر کو، وہ ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان۔ اگینسٹ افغانستان پاکستان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، ODI میں تو پاکستان نے آج تک موقع ہی نہیں دیا کہ افغانستان کی ٹیم پاکستان کے خلاف اچھا کھیلے۔ ہمیشہ راستے میں کبھی حماد وسیم آ جاتے ہیں، کبھی راستے میں نسیم شاہ آ جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ ایک سنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کو ہراتا رہا ہے۔ 27 تاریخ اگین بگ میچ بٹوین پاکستان اینڈ ساؤتھ افریقہ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ ساؤتھ افریقہ۔ ساؤتھ افریقہ نے جو آخری میچز کھیلے اگینسٹ آسٹریلیا،
کمال میچز کھیلے، پہلے 2 میچز ہارنے کے باوجود اچھا کم بیک کیا اور آسٹریلیا کی پوری ٹیم کو آؤٹ کلاس کیا اور سیریز جیتی، اور آخری میچ میں 400 کا ٹارگٹ، 400 سے اوپر، 400 سے زائد سکور بنائے اور بتایا کہ وی آر دا بیسٹ، ہمارے پاس شارپ کرکٹ کھیلنے والے ہیں۔ تو ایک اچھی ٹیم ہے، ایک اچھا مقابلہ ہوگا 27 اکتوبر کو پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ۔ نیکسٹ مقابلہ ہمارا ہوگا پاکستان ورسز بنگلہ دیش، 31 اکتوبر کو ہوگا۔ یہ میچ بھی کمال میچ ہوگا۔ جو لاسٹ وارم اپ میچ کھیلا بنگلہ دیش نے اگینسٹ سری لنکا، کمال کھیلا اور بنگلہ دیش نے سری لنکا کو شکست دی اور 48 گیندیں پہلے ٹارگٹ چیز کیا 264 کا۔ تو اگینسٹ اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو پاکستان کا ریکارڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ پاکستان نے لاسٹ جو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ پاکستان نے ہرایا بنگلہ دیش کو، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اچھی کرکٹ کھیلی، چاہے 2013 کا ایشیا کپ ہو جس میں بنگلہ دیش نے انڈیا جیسی ٹیم کو ہرایا۔ مشفق الرحیم نے سنچری لگائی تھی اگینسٹ انڈیا۔ 2013 کے ایشیا کپ کا جب فائنل ہوا تو 5 رن چاہیے تھے، اعزاز چیمہ نے کیا خوبصورت دلکش آخری اوور نکالا اور پاکستان 2013 کے ایشیا کپ جیتا تھا۔ تو اب بات کریں پاکستان ورسز نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ کی بڑی خطرناک ماڈرن کرکٹ کھیلنے والی ٹیم ہے۔ جو پہلا میچ ہوا تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان وارم اپ، اس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ اس وقت اچھے پلیئر ہیں نیوزی لینڈ میں، کمال کرکٹ کھیلتے ہیں، ان میں کافی سینئر کھلاڑی بھی ہیں، سعودی ہیں جس میں، بولٹ ہے جس میں، تو امید ہے ولیمسن ہے کہ پاکستان اچھی کرکٹ کھیلے گا اور ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پاکستان نیوزی لینڈ کے میچ میں۔ آخری میچ پاکستان ورسز انگلینڈ۔ انگلینڈ کی بات کی جائے تو انگلینڈ کا مقابلہ ہی نہیں ہے اوڈیائی کرکٹ میں، کیونکہ انگلینڈ جو کرکٹ کھیلتا ہے، انگلینڈ کے پاس جو ہنری ہیں، جو بریڈ شو ہے، جو بین سٹوک ہے، جو جیمز اینڈرسن ہے، تو ان کا مقابلہ اب ایک ماڈرن کرکٹ سے اگر کہا جائے، ایسی ٹیم ہے جس نے پاکستان کے اگینسٹ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ میں 75 راؤنڈ میں 525 سکور بنائے تھے۔ وہ یادگار لمحات تھے جس میں ICC نے کہا تھا کہ یہ گراؤنڈ پاکستان میں جو ہے یہ کافی ہائی گراؤنڈ ہے، اور وارننگ بھی ملی تھی پنڈی اسٹیڈیم کو کہ انہوں نے اتنی یعنی کہ پچ بیٹنگ پچ تھی کہ انہوں نے T20 سے ماڈرن کرکٹ کھیلا تھا۔ جو انگلینڈ کی ٹیم ہے آن دا ٹاپ ہے ماڈرن کرکٹ کھیلنے میں۔ تو اب سب کی نگاہیں، سب کی نظریں بابر اعظم پر ہیں۔ بابر اعظم صرف 10 پوائنٹ کی دوری پر ہیں کہ شبمن گل ان کا جو نمبر 1 ایک 90 جو کہا جائے کہ پچھلے 900 دن ہو گئے ہیں، 3 سالوں سے بابر اعظم اپنی جو پوزیشن پہ وہ ابھی تک سنبھالی ہوئی ہے کرسی نمبر 1 کی۔ تو اس بار کیا شبمن گل ورلڈ کپ میں انڈیا میں ہو رہا ہے، ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہوگا انڈیا کو، شبمن گل کو ایڈوانٹیج ہوگا، کیا بابر کی نمبر 1 پوزیشن چھینی جائے گی؟ پاکستان فرسٹ ٹائم بابر اعظم کی قیادت میں اوڈیائی کرکٹ میں نمبر 1 بنا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ کیسی کرکٹ کھیلی جاتی ہے، کیا پاکستان نمبر 1 بن پاتا ہے، کیا پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا؟ تو جو 4 ٹاپ ٹیمیں ہوں گی، 4 اچھی ٹیمیں ہوں گی، وہ ورلڈ کپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ 8 ٹیم نے 9 میچز کھیلنے ہیں، پاکستان نے بھی 9 میچز کھیلنے ہیں، انڈیا نے بھی 9 میچز کھیلنے ہیں، ساؤتھ افریقہ نے میچز 9 کھیلنے ہیں۔ جو اچھا کھیلے گی وہ جیتے گی، لیکن جو سب سے کمال جسے کہا جائے آؤٹ اسٹینڈنگ مقابلے ہوں گے وہ ہوں گے پاکستان ورسز انڈیا 14 اکتوبر کو، پاکستان ورسز آسٹریلیا 20 اکتوبر کو، پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ 27 کو، پاکستان ورسز نیوزی لینڈ 12 نومبر کو، اور پاکستان ورسز انگلینڈ اگین 14 نومبر کو جو میچز آخری پول کے ہوں گے۔ جو 4 ٹاپ ٹیمیں ہوں گی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ امید ہے ہمیں کہ بابر اعظم اچھا کھیل پیش کریں گے، ہمارے سپر سونک میزائل حارث رؤف اچھی پرفارمنگ کریں گے، اچھی بالنگ کرائیں گے، لیکن اگر پاکستان کو جیتنا ہے تو پاکستان کو کافی ماڈرن کرکٹ کھیلنی ہوگی، پاکستان کو سٹرائک ریٹ اچھا رکھنا ہوگا، اچھی رن ریٹ سے کھیلنی ہوگی، کیونکہ انڈیا میں جو ٹارگٹ ہے وہ 360 370 ہوگا تو پاکستان جیت پائے گا، ادروائز سیکنڈ اننگ میں بیٹنگ آسان ہوتی ہے، اور بالر کے لیے اس میں کوئی جان نہیں ہے، پچز میں جان لگائیں گے بالر تو وکٹیں لیں گے، ادروائز بالر کی پٹائی ہوگی۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔